اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برطانیہ کا سیاسی نظام ہے اور اس میں ہم پڑھ رہے ہیں 4th ایئر پولیٹیکل سائنس کہ برطانیہ کا سیاسی نظام، اس کا سوال ہے انگلستان کی عدلیہ کی خصوصیات۔ انگلستان کے عدالتی نظام کی خصوصیات کیا کیا ہیں، یہاں پہ ہیڈنگ ہیں، ان کو بھی آپ تفصیل سے لکھیں تو کافی سارا بن جائے گا۔ اپنے پاس سے بے شک لکھ سکتے ہیں لیکن اس ہیڈنگ کے ریلیٹڈ ہو۔ غیر جانبدارانہ اور منصفانہ نظام، قانون کی حکمرانی، یعنی یہاں پہ قانون کی حکمرانی ہے، غیر جانبدارانہ اور حکمرانہ جو نظام ہے وہ نہیں ہے۔ یہاں پہ بالکل انصاف پہ مبنی حکومت ہے، الگ انتظامی عدالتیں ہیں، اس میں جیوری کا نظام سسٹم ہے، بچوں کے لیے علیحدہ عدالتیں ہیں، الزامی عدالتیں علیحدہ ہیں، الزامی طریقہ کار، فوری انصاف ملتا ہے وہاں پہ، غیر یکساں عدالتی نظام ہے، وکلاء کا دوہرا نظام ہے، ڈبل وکیل ہیں، بلکہ 21-22 تک ہیں، نظر ثانی کے اختیارات کی غیر موجودگی، غیر جانبدارانہ اور منصفانہ نظام، یعنی بالکل ایک جیسا نہیں ہے، تھوڑا مختلف ہے۔ انگلستان کے عدالتی نظام کی ایک خوبی یہ ہے کہ اس میں جج صاحبان فیصلہ کرتے وقت مکمل غیر جانبداری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ یہ نہیں کہتا کہ یہ میرے چاچا ہے، مامے کا بیٹا ہے، بلکہ مکمل اس سے غیر ہو کے ان کو معقول تنخواہیں دی جاتی ہیں، حکومت کی جانب سے ان پر کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ہوتا، وہ اپنی مرضی سے قانونی تقاضوں کو پورا کرتے ہیں۔ قانون کی حکمرانی، برطانوی عدالتی نظام ایک منفرد خصوصیت رکھتے ہیں، ان کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ قانون کی مکمل حکمرانی ہے۔ وہاں پر قانون کو سب سے بالادستی حاصل ہے، یعنی سب سے امپورٹنٹ قانون ہے، کوئی چھوٹا ہو یا بڑا سب کے لیے ایک ہی طرح کا قانون ہے، مطلب ایسا نہیں کہ علیحدہ ڈائسی قانون کی حکمرانی۔ برطانوی عدالتی نظام میں منفرد نظام ہے، قانون کو بالادستی حاصل ہے، یعنی کوئی بھی شخص جو ہے نا، جس کا مرتبہ کوئی بھی ہو، مملکت کے عام قانون کے تحت ہے اور عام عدالتوں میں اس پر مقدمہ چلایا جا سکتا ہے، بے شک صدر ہی کیوں نہ ہو، وزیر اعظم ہی کیوں نہ ہو۔ ہیگن اور پاول لکھتے ہیں کہ حکومت کرنے والے افراد ہر کام میں اپنی مرضی نہیں کر سکتے، بلکہ انہیں پارلیمنٹ کے قوانین کے مطابق اختیارات حاصل ہیں۔ برطانوی قانون کی نظر میں سب برابر ہیں، مجرموں کو ان کے جرم کے مطابق سزا دی جائے گی، بے شک وہ وزیر اعظم کا ہی بیٹا کیوں نہ ہو۔ الگ انتظامی عدالتیں، انگلستان میں سب کے لیے عدالتیں عام ہیں، سرکاری ملازمین کے لیے کوئی مخصوص عدالتیں نہیں ہیں۔ جیوری کا نظام، برطانیہ میں جیوری کا نظام ہے، جیوری کے اراکین مکمل طور پہ غیر جانبداری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ غیر جانبدار مطلب وہ یہ نہیں سوچتے کہ میرے ماموں کا بیٹا ہے، چاچو کا بیٹا ہے، بلکہ وہ بے خوفی سے اپنی رائے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اس بات کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ کئی موقعوں پر جیوری کے اراکین نے حکومت کے خلاف بھی فیصلہ دیا۔ جج فیصلہ کرتے وقت جیوری کی رائے کا احترام کرتے ہیں، مطلب انہوں نے حکومت کے خلاف بھی فیصلے دیے۔ سادہ عدالتی نظام، انگلستان کا عدالتی نظام بہت سادہ ہے، اس میں ججوں کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ قانون کی راہ میں رکاوٹ بننے والی ہر پیچیدگی کو دور کر سکتے ہیں، یعنی کوئی بھی رکاوٹ جو قانون کی نظر میں بن رہی ہے اس کو دور کر سکتے ہیں۔ الزامی طریقہ کار، برطانوی عدالتی نظام کی ایک خصوصیت اس کا الزامی طریقہ کار ہے۔ اس طریقے کے مطابق استغاثہ کو یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ ملزم نے جرم قبول کیا، اور جب تک ملزم کا جرم ثابت نہ ہو جائے اس وقت تک اس کو معصوم خیال کیا جاتا ہے۔ مقدمہ کھلی عدالت میں چلایا جاتا ہے اور کارروائی مخفی نہیں رکھا جاتا ہے، کارروائی کو مخفی نہیں رکھا جاتا۔ فوری انصاف، برطانیہ میں مقدمات کا فیصلہ فوری طور پر کیا جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ عدالتی طریقہ کار کے اصولوں پر مبنی ایک کمیٹی وضع کرتی ہے، کمیٹی کا سربراہ لارڈ چانسلر ہوتا ہے، اس کے اراکین بھی قانون سے واقفیت رکھتے ہیں۔ غیر یکساں عدالتی نظام، ملک میں یکساں عدالتی نظام نافذ نہیں ہے۔ انگلستان، ویلز اور سکاٹ لینڈ میں عدالتوں کے نظام جو ہیں
اس طرح آئرلینڈ میں بھی عدالتی نظام رائج ہے۔ وکلاء کا دورہ نظام، انگلستان میں وکلاء کا دورہ نظام رائج ہے۔ ایک قسم کے وکیل سولیسٹر کہلاتے ہیں جو کہ مقدمات تیار کرتے ہیں، دوسری قسم کے وکیل بیرسٹر کہلاتے ہیں جو کہ عدالتوں میں مقدمات کی پیروی کرتے ہیں۔ دورے نظام سے عدالتیں بہت زیادہ مؤثر ہیں۔ برطانیہ کی عدالتوں کو بھارت کی طرح آئینی نظر ثانی کا اختیار حاصل نہیں ہے یا امریکہ کی طرح۔ اس سے مراد یہ ہے کہ عدالت پارلیمنٹ کے منظور کردہ کسی قانون کو غیر آئینی قرار نہیں دے سکتی۔ سمجھ آ گئی امید ہے یہ لیکچر آپ کو اچھا لگے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پریوی کونسل کریں گے۔ اسی ویڈیو کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر ویڈیو کا لیکچر آپ کو ملے، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی بھی دبا لیں۔ اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، لیکن اس کا فائدہ آپ کو یہ ضرور ہوگا کہ آپ کو لیکچر مل جائیں گے۔ اللہ